اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون۔ اور ان کی پہلی جماعت اپنی پچھلی جماعت کے لیے کہے گی، پھر تمہیں بھی ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں تھی تو تم عذاب کا مزہ چکھو اس کے بدلے میں جو تم کماتے تھے۔ آج ہم نے سورۃ العراف کی آیت نمبر 39 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم 38 تک پہنچ چکے تھے، جہاں پہ ہم نے پڑھا کہ جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو نصیحتیں کی، پھر اس کا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کے جو نام ماننے والوں کے لیے اس کے کیا نتائج ہیں، وہ اس کے بارے میں بتایا۔ پھر اس کی جو پریکٹیکل شکل تھی وہ اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ وہ جہنم میں، جو کہ جہنم کی زندگی ہے، وہ کیسی ہوگی، اس میں کیسے وہ ان کے جو آپس میں ان کے ڈائلاگ ہوں گے جو بھی جماعتیں اس میں داخل ہوگی ان کی کیا کیا ڈائلاگ ہوں گے آپس میں، وہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیے اس کے اندر۔ جو آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں جو جماعتیں داخل ہوں گی جنوں میں اور انسانوں میں سے، تو وہ آپس میں ان کے جو ڈائلاگ ہوں گے، جو پہلے جو لوگ جائیں گے اور جو بعد میں جائیں گے، وہ آپس میں جو بات چیت ان کی ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا کہ جو جماعت یعنی کہ بعد میں آئے گی، وہ کہے گی یا اللہ کہ یہ جو ہم سے جو پہلے آئے ان کو دگنا عذاب دے، کیونکہ ہم ان کی وجہ سے، ہم ان کے پیچھے لگ کے تو ہم بھی جہنم میں داخل ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، ایسا نہیں ہے، دونوں کے لیے دگنا عذاب ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جو بھی انسان گناہ کرتا ہے، جو بھی غلطی کرتا ہے کسی کے کہنے پر یا کسی کو وہ فالو کرتا ہے، اگر وہ حق کے راستے پہ نہیں ہے تو ضرور اس کی سزا دونوں کو سیم ملے گی۔ اس میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا کہ اگر میں کسی کو فالو کرتا ہوں اور وہ حق پہ نہیں ہے اور حق کے خلاف ہے، تو دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ دگنا عذاب ہے، دونوں میں فرق نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ جس کو ہم فالو کرتے ہیں، جن کے ہم پیچھے لگتے ہیں، وہ حق پہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو ہم کسی کے اوپر اپنی جو غلطی کی ذمہ داری نہیں ڈال سکتے۔ تو یہ جو آیت نمبر آج میں نے پڑھی 39، تو اس میں پھر جو پہلی جماعت ہے وہ ابھی جب انہوں نے جب ان کے سوال کا ان کو جواب مل گیا، جو کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے درخواست کی کہ ان کو دگنا عذاب دیا جائے جو ہم سے پہلے آئے ہیں، تو جو ان کی جو پہلے والی جماعت ابھی پچھلی جماعت کو کہے گی کہ ابھی تمہیں ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، یعنی اس کو ابھی وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو کیوں فضیلت نہیں ہے؟ کیونکہ دونوں گنہگار ہیں، دونوں نے اللہ تعالیٰ کے قوانین کی خلاف ورزی کی، اس لیے وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ جو جس گناہ کی سزا ہمیں مل رہی ہے اسی گناہ کی سزا تمہیں بھی مل رہی ہے، یعنی کہ جو اللہ کا قانون ہے وہ سب کے لیے برابر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا۔ تو وہ جماعت جو پچھلی جماعت کو کہے گی کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے اور تم بھی عذاب کا مزہ چکھو اس کے بدلے میں جو تم کماتے تھے۔ تو یہ تھی جو چیز مین کہ جو تم کماتے تھے، کہ ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ جو اچھے اعمال کرے گا اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اور جو برے اعمال کرے گا اس کو اس کا برا بدلہ ملے گا۔ تو اس سے ہمیں یہ بہت بڑا سبق ملا کہ ہم اپنے کسی بھی اعمال کی ذمہ داری کسی دوسرے کے اوپر نہیں ڈال سکتے، ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم گناہوں سے بچیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے نبی پاک کی زندگی کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور دعا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرے، جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شفا دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔